میں عابد زبیر صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے گا یہ تبدیلی کے لیے کیوں ہوئی کاز اس کے اندر؟ پہلے 3 رکنی بینچ کا کہا گیا، پھر فل کورٹ کہہ دیا گیا، آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مجھے تو اس کی وجہ جو ان کی اندرونی وجہ ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن عجیب سی بات تھی، جبکہ ہو سکتا ہے فیصلہ بعض دفعہ کچھ جج دوسرے کیسز سنتے ہیں، فیصلہ لکھ لیتے ہیں اور اس کو اناؤنس کوئی اور کرتا ہے۔ یہ تو عام بات ہوتی ہے ہماری عدالتی نظام کے اندر، اناؤنسمنٹ کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن جو اس کیس کی نوعیت ہے اور یہ فل کورٹ نے سنا تھا، اور جنرلی ہم نے دیکھا جو اس طرح کے فل کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اور لارجر بینچ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا تو وہ شارٹ آرڈر اسی وقت آفٹر دی ہیئرنگ آ جاتا ہے، 1 دن کے بعد آ جاتا ہے، اور وہ جنرلی جب اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تو عموماً سارا پورے کورٹ بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا یہ متفقہ فیصلہ ہوگا یا کوئی اس میں تقسیم ہوگی، کون کس طرح کہے گا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مائنورٹی ہو، کوئی میجورٹی ہو، تو ہر کوئی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اپنا پڑھے گی، یا چیف صاحب خود پڑھ کے سنائیں گے کہ جی دونوں فیصلے کے یہ میجورٹی کا یہ فیصلہ ہے یا مائنورٹی کا یہ فیصلہ ہے، یا یہ ایک فل کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ تو جو اب میرے خیال سے وہ جو چیز تھی، کیونکہ اس میں یہ ایشو آ رہا تھا، تو آئی تھنک 12 بجے اب انہوں نے فل کورٹ اس لیے بنا لیا تاکہ وہ پورے جن لوگوں نے ججز نے سنا ہے، اور تاکہ وہ تمام ججز موجود ہوں جنہوں نے یہ سنا ہے۔ جہانگیر جدون صاحب یہ فرمائیے گا، منگل کو یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، اس کے بعد 2 بار فل کورٹ بلایا جاتا ہے مشاورت کے لیے، پھر اس کے بعد ایک مقررہ وقت طے کیا جاتا ہے اور اس وقت کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلے کی نوعیت ہے، اس فیصلے کا پریشر ہے، کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ فیصلے کے جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے بڑے دورست نتائج مرتب ہوں گے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بھی، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں بھی۔ دیکھیں نا، ایک فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، اگر یہ سیٹیں جو ہیں کسی وجہ سے گورنمنٹ کو دے دی جاتی ہیں تو ان کی تو پارلیمنٹ کے اندر مائنارٹی کو میجارٹی میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت ہائیلی امپورٹنٹ تھا، تو اس لیے مشاورت بھی زیادہ ہوئی، فل کورٹ بھی بیٹھی، تو ہر جج کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ جو ہے اس فیصلے میں شریک ہو۔ تو اب اسی لیے یہ بار 2 دفعہ فل کورٹ اجلاس ہوا، تو یہ اچھا کیا انہوں نے کہ فل کورٹ جو ہے 12 بجے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اناؤنس کرے گا۔ تو اب آپ کل تک تھوڑا انتظار کریں، ہم بھی اور آپ بھی، تو ابھی تھوڑا ٹائم باقی، تو کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا جو بھی فیصلہ آئے گا۔ بالکل تھوڑا ٹائم باقی ہے، اور کل ایک اہم جو ہے وہ فیصلہ آنے جا رہا ہے، جس کا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بڑے دورست نتائج ہوں گے۔ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ایک اور اہم معاملہ ہے جس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے، اور پھر آپ کی ماہرانہ اور قانون دان ہونے کی حیثیت سے آپ کی رائے جانیں گے کہ 2 گواہ، وہ بھی سرکاری، ان کی گواہی کو بنیاد بنا کر بانی تحریک انصاف کی ضمانت خارج کی گئی۔ عدالت کے تحریری فیصلے پر ماہرین قانون سوال اٹھا رہے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں 2 دن پہلے بانی تحریک انصاف کی عبوری ضمانت خارج کی گئی تھی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جج خالد ارشد کا تحریر کردہ فیصلہ 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس فیصلے کے پیراگراف نمبر 6 میں استغاثہ کے 2 گواہوں کا بیان درج کیا گیا ہے۔ یہ بیان ضابطہ فوجداری یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی شق 161 کے تحت دیا گیا۔ 161 کے بیان کا مطلب وہ ہے جو بیان پولیس کے سامنے دیا گیا ہو۔ فیصلے میں لکھا ہے، استغاثہ کے 2 گواہوں نے بیان دیا کہ 7 مئی کی شام 5:15 بجے سے لے کر 6 بجے تک زمان پاک لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بانی تحریک انصاف اور پارٹی کے 15 قائدین شریک ہوئے۔ گواہوں کے مطابق میٹنگ میں بانی پی ٹی آئی نے خدشہ ظاہر کیا کہ 9 مئی کو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ گواہوں کے مطابق پھر اسی میٹنگ میں یہ ہدایت جاری کی گئی کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں ورکرز کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر عسکری تنصیبات اور سرکاری املاک پر حملے کیے جائیں گے تاکہ حکومت دباؤ میں آ جائے اور بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دے۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ 9 مئی کو جب بانی پی ٹی آئی پیشی کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئے تو اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملک کے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے۔ فیصلے کے مطابق استغاثہ نے یہ ویڈیو کلپ اور اس کا متن بھی پیش کیا، تاہم 9 مئی کو پیشی پر جاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے جو کہا تھا وہ الفاظ اس سے کچھ مختلف تھے جو فیصلے میں درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، بلومبرگ کہتا ہے پاکستان کے حالات سری لنکا سے بھی زیادہ برے ہو چکے ہیں۔ عدالت کے مطابق استغاثہ نے بانی تحریک انصاف کے وہ کلپ بھی پیش کیے جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کیے گئے اور ان کے ذریعے تحریک انصاف کے حامیوں کو احتجاج کے لیے نکلنے پر اکسایا گیا۔ فیصلے کے مطابق استغاثہ کا کیس ہے کہ بانی تحریک انصاف نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی، اس میں پارٹی کی قیادت شامل تھی، اس کے لیے باقاعدہ حکمت عملی بنائی گئی اور انٹرنیٹ سمیت دیگر جدید آلات کے ذریعے مظاہرین تک پہنچائی گئی۔ اکسانے کے نتیجے میں مظاہرین نے حملے کیے، زبردستی جناح ہاؤس میں داخل ہوئے اور اسے آگ لگائی۔
یہ سب کرتے ہوئے ریاست سے جنگ کی گئی. فیصلے کے مطابق اشتعال پھیلانے کے لیے ویڈیو بنائی گئی. وہ ویڈیو جن آلات پر ریکارڈ کی گئی وہ آلات برآمد کرنے ہیں. اس موقع پر تفتیش نہیں روکی جا سکتی کیونکہ وہ شواہد اکٹھے کرنے کا عمل متاثر کرے گی. فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ان دلائل میں وزن نہیں. فیصلے کے مطابق کوئی پرامن احتجاج کرتے ہوئے جرم کی سازش کرے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے اور پھر اسے حقوق حاصل نہیں رہتے کہ وہ قانون کی پاسداری کرنے والے عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں. جج خالد ارشد نے فیصلے میں لکھا، عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہوا کرتی ہے، اس کا نہیں جس نے تحریک انصاف کی قیادت میں ریاست کے خلاف جنگ کی اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. عدالت نے لکھا، درخواست گزار یعنی بانی پی ٹی آئی کا تعلق اس جرم سے ثابت کرنے کے لیے مناسب وجوہات موجود ہیں اور ان کی عبوری ضمانت خارج کی جاتی ہے. اب اس فیصلے سے 6 بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں. ان سوالات میں سوال نمبر 1 کہ بانی تحریک انصاف کے خلاف کیس ابھی چل رہا ہے، ابھی انہیں مجرم قرار نہیں دیا گیا، لیکن ضمانت منسوخی کے فیصلے میں انہیں پہلے ہی مجرم کیوں قرار دے دیا گیا؟ یہ کیوں لکھ دیا گیا کہ انہوں نے سازش کی، ریاست کے خلاف جنگ کی اور حکومت گرانے کی کوشش کی؟ سوال نمبر 2 کہ عدالت نے یہ بات کون سے شواہد پر اخذ کی کہ بانی تحریک انصاف حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے؟ سوال نمبر 3 کے فیصلے کی بنیاد صرف 2 گواہوں کے بیانات ہیں، بیان بھی وہ جو پولیس کے سامنے دیے گئے. پولیس کے سامنے دیے گئے بیان کتنے قابل اعتبار ہیں کہ عدالت صرف ان بیانات پر انحصار کر سکتی ہے؟ یہاں تو منی لانڈرنگ کیس میں مجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے بیان کے بعد بھی اسحاق ڈار نے کہہ دیا تھا کہ بیان ان سے دباؤ میں لیا گیا. سوال نمبر 4 یہ کہ 2 سرکاری گواہوں کے بیان کے علاوہ عدالت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بانی تحریک انصاف نے ہی عسکری تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ بنایا تھا؟ سوال نمبر 5 یہ کہ فیصلے میں استغاثہ کے 2 گواہوں کی شناخت کیوں درج نہیں کی گئی؟ انہوں نے گواہی میں جس میٹنگ کا بتایا ہے وہ خود اس میٹنگ میں کس حیثیت سے شریک تھے؟ سوال نمبر 6 یہ کہ فیصلے میں بانی تحریک انصاف کا پاکستان کو سری لنکا بنانے والا بیان جس انداز میں درج کیا گیا وہ بیان نسبتاً مختلف انداز میں دیا گیا تھا. عدالت نے اس فرق کو نظر انداز کیوں کیا ہے؟ یہ جو 4 صفحات پر مشتمل آج تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس کی ایک کاپی میرے سے بھی موجود ہے اور 6 سوالات جو جنم لے رہے ہیں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے اور اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے. ناظرین، 2 دن پہلے جو عبوری ضمانت عمران خان کی منسوخ کی گئی اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عابد زبیری اور جہانگیر جدون صاحب موجود ہیں. عابد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا اس فیصلے کے اندر 2 سرکاری گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کوئی معلوم سرکاری گواہ ہیں جو 15 لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا لاحق عمل ہوگا، یا کوئی نامعلوم بھی ہو سکتے ہیں؟ ویسے ہمارے یہاں نامعلوم کی بڑی آپ کو بتائیں کہ وہ نامعلوم کا استعمال جو ہے ہمارے یہاں بڑا عجیب بات. سب سے عجیب ہے اس فیصلے میں کہ یہ 2 سرکاری گواہ، آپ نے خود کا 161 کا بیان استعمال کیا. اب 161 کا بیان کوئی شہادت نہیں ہوتی، نمبر 1. دوسری بات ہے جو انہوں نے وہ پہلے جو آپ نے بڑے 6 جو سوال اٹھائے بڑے دور رس سوالات ہیں آپ کے، کہ پہلے یہ بتائیے کہ وہ تو ایک پہلے تو آپ پتہ ہے جو حالات تھے وہاں کہ وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، پورا پولیس نے گھیرا ہوا تھا. تو پہلی بات ہے ان کے لیڈران نے آ کے میٹنگ کیسے کی، نمبر 1. پھر یہ 2 شخصیات جو اگر سرکاری لوگ تھے اس پرسنل میٹنگ میں جو ہو رہی تھی اس میں موجود کس حیثیت سے موجود تھے اس کے اندر؟